اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، نظر سے دور نہیں کائنات سامنے ہے، حسین سامنے ہے تو نجات سامنے ہے، ہر ایک نمازی ہے بزم عزا میں گریہ کنا، نگاہ تر میں رخ واجبات سامنے ہے، حسین والوں کو مرنے کا ڈر نہیں ہے کوئی، یہ جانتے ہیں کہ راہ حیات سامنے ہے، علم اٹھا کے علمدار چل پڑا ہے اسد، زمانہ ایک طرف ہے فرات سامنے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، خلیج فارس کی راتیں ان دنوں غیر معمولی ہیں۔ کہیں دور سمندر کی سمت آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، آسمان پر میزائلوں کی لکیریں اندھیرے کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں اور شہروں کے اوپر جنگی طیاروں کی گونج خاموشی کو بار بار توڑ دیتی ہے۔ تہران سے بندر عباس تک فضا میں ایک مسلسل تناؤ ہے، جیسے پورا خطہ سانس روکے کسی بڑے انجام کا انتظار کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک پورے ملک کو گھیر کر اس پر طاقت کی ہر ممکن ضرب آزمائی جا رہی ہے۔ بم گر رہے ہیں، تنصیبات نشانہ بن رہی ہیں، جنگ کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پورے منظر میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مسلسل طوفان کے باوجود ایران اب بھی مزاحمت کے لیے کھڑا ہے، اور صرف مزاحمت ہی نہیں، جواب کاری ضرب کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت اللہ علی خامنہئی زندہ ہیں؟ کیا ان کی شہادت کی خبر غلط تھی؟ کیا امریکہ کو دھوکہ ہوا؟ اگر کوئی شخص صرف گزشتہ چند دنوں کے واقعات کو دیکھے تو اسے یہی لگے گا کہ شاید ایران کا ریاستی ڈھانچہ اب تک زمیں بوس ہو جانا چاہیے تھا۔ مسلسل بمباری، اہم فوجی اہداف کی تباہی، اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جانا، ملک کے مختلف حصوں میں فوجی تنصیبات کا ملبے میں بدل جانا، عام حالات میں اتنا دباؤ کسی بھی ریاست کے لیے نظامی بحران ہوتا ہے۔ لیکن ایران یہاں ایک مختلف منظر نظر آ رہا ہے۔ شدید حملوں کے باوجود ایران کا نظام نہ صرف قائم ہے بلکہ جواب دے رہا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے دنیا بھر کے مبصرین کو یہ سوال سوچنے پر، پوچھنے پر مجبور کیا کہ کیا کوئی زندہ ہے جو کمانڈ کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر یہ ریاست کھڑی؟ 28 فروری سے آج تک اگر دن گنے جائیں تو کتنے گزرتے ہیں؟ اور ان 15 سے 16 دنوں میں جو کچھ ایران پر بیتا وہ کسی بھی ریاست کے لیے معمولی صدمہ نہیں بلکہ مکمل جنگی طوفان کے مترادف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے 31 صوبوں میں سے 26 کو براہ راست نشانہ بنایا۔ تہران، اصفہان، شیراز، تبریز، مشہد، قم، اہواز، کرمان، بندر عباس، بوشہر، کرمانشاہ، یزد، زنجان، ہمدان، قزوین، رشت، عراق، سندج اور خرم آباد سمیت کئی علاقوں میں فوجی اور صنعتی اہداف کے اوپر حملے ہوئے۔ فضائی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، بحری اڈے، کمانڈ مراکز بار بار نشانے پہ آتے رہے۔ اصفہان کے عسکری مراکز، بندر عباس کے بحری اڈے، بوشہر کے ساحلی دفاعی ڈھانچے، تہران کے کئی حساس مقامات اور شہری مقامات پہ بمباری کی گئی۔ سپریم لیڈر کے شہید ہونے کی خبر آئی۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور شہید ہو چکے۔ اب جب نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبروں کی بھی بھرمار ہے تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا خامنہئی زندہ ہے؟ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ خامنہئی کیسے زندہ ہے۔ ایرانی بحریہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 17 سے زائد جنگی بحری جہاز ڈبونے کی دعوے داری امریکہ کی ہے، جن میں سپاہ پاسداران کی بحریہ کا اہم اثاثہ موجود ہے۔ شہید باقری ڈرون کیریئر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایران کے پرانے مگر اب بھی استعمال ہونے والے F-14 جنگی طیارے تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام کو مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ امریکن کلیم کرتے ہیں کہ 200 دفاعی یونٹ تباہ یا غیر فعال کیے گئے ہیں۔ فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ امریکہ کلیم کر رہا ہے دفاعی صنعت حملوں کی زد میں رہی ہے۔ اصفہان کے اندر شاہد ایویشن انڈسٹری کی جو فیکٹری تھی، جہاں ایران کے ڈرون پروگرام کی تیاری سے جڑی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ تہران میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدارتی محل کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ قومی سلامتی کی کونسل کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ مجلس تشخیص مصلحت نظام کی عمارت تباہ کی گئی۔ مجلس خبرگان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے کے اوپر حملے کیے گئے، متعدد حملے کیے گئے تاکہ ریاستی بیانیہ کمزور ہو سکے، اور تہران کے 11 بسیج علاقائی مراکز کو نشانہ بنانے کی دعوے داری ہوئی جو داخلی تنظیمی ڈھانچے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسرائیلی فوجی اندازے اور اسرائیلی کلیم کے مطابق 4 سے 5 ہزار کے درمیان ایرانی فوجی اور کمانڈر جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے۔ حالانکہ آزادانہ ذرائع ایران کے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی بعض تنظیمیں مجموعی جو شہادتیں ہیں ایران میں
اس کا اندازہ اس سے کہیں زیادہ بتا رہی ہیں، لیکن ابھی تک پھر آزاد ذرائع کی بات آتی۔ لیکن ان 15 سے 16 دنوں میں ایران کے فوجی اور ریاستی ڈھانچے پر ایسا دباؤ ڈلا ہے جو کسی بھی ملک کے اوپر ڈلا ہوتا تو تباہ کن ثابت ہوتا۔ لیکن ایران کیوں کھڑا؟ ایران کا یہی منظرنامہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی اہم شخصیات مختلف کارروائیوں میں نشانہ بنی، جن میں سپاہ پاسداران کے القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی شامل تھے، جنہیں 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے ایران کے نمایاں جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو 2020 میں تہران کے قریب شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے جوہری پروگرام سے وابستہ دیگر سائنسدانوں میں مجید شہریاری، مسعود علی محمدی، داریوش رضائی نیاد اور مصطفیٰ احمدی روشن بھی مختلف کارروائیوں میں شہید کیے جا چکے، اور یہ وہ شخصیات تھیں جو ایران کے سائنسی اور دفاعی ڈھانچے میں کلیدی کردار رکھتی ہیں۔ ہر ٹارگٹ کے بعد ٹارگٹ کرنے والوں نے یہ کلیم کیا کہ ایران کی فوجی استطاعت اور ایٹمی استطاعت کو 20 برس پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس سب کے علاوہ گزشتہ برسوں میں سپاہ پاسداران اور عسکری قیادت کے کئی افسران کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بریگیڈیئر جنرل حسن سیاد خدائی شامل تھے، جنہیں تہران میں گولی مار کے شہید کیا گیا۔ شام میں ایرانی عسکری سرگرمیوں سے وابستہ کئی کمانڈرز بھی مختلف فضائی حملوں میں شہید ہوئے۔ اس تمام پس منظر کے باوجود ایک سوال اپنی جگہ ہے، جب کسی ملک کی فوجی قیادت، سائنسی ڈھانچہ، حساس تنصیبات بار بار نشانہ بنے تو عام طور پر ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ایران کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ حیرت کیوں ہے کہ ایران اس وقت مزاحمت کا استعارہ بنا ہوا ہے؟ صرف قائم ہی نہیں ہے، جواب دھڑلے سے دے رہا ہے۔ ایرانی افواج نے خطے میں موجود امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنایا۔ مختلف اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ 27 امریکی فوجی اڈوں پر میزائل یا ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب پر بیلسٹک میزائلز جا کے ہٹ کیے ہیں۔ بحرین میں موجود امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ قطر کے راس لفان گیس فیلڈ قسم ڈرون بھیجے گئے جو خلیج کی توانائی ڈھانچے کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھے گئے۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی حملے کی اطلاعات سامنے آئیں اور خطے میں فضائی سلامتی کے بارے میں نئی تشویش پیدا ہوئی۔ اس دوران ایران نے خلیج فارس کی سب سے حساس گزرگاہ ابنائے ہرمز کو جنگی دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بند کر دیا۔ مختلف مقامات پہ بارودی سرنگیں بچھا دیں، عالمی بحری تجارت کو روک دیا۔ امریکی مرکزی کمان یعنی سینٹ کام نے خود تسلیم کیا کہ ایرانی بارودی سرنگیں بچھانے والی کم از کم 16 کشتیاں تباہ کی گئیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز اب بھی عالمی تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ راستہ نہیں بن سکی، مکمل بند ہو گئی۔ امریکہ نے یہ اعتراف کر لیا کہ موجودہ حالات میں تجارتی جہازوں کو باقاعدہ فوجی قافلوں کی شکل میں بھیجنا بھی آسان نہیں رہا۔ ایران کیسے کھڑا ہے؟ اس کا جواب ایران کے اس نظام میں چھپا ہے جو 1979 کے انقلاب کے بعد ترتیب دیا گیا۔ اس انقلاب کے بعد نئی قیادت نے ایک بنیادی سبق سیکھا تھا۔ دنیا کی بہت سی انقلابی حکومتیں اس لیے ختم ہو گئیں کیونکہ ان کی اپنی فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ایران نے روایتی فوج کے ساتھ ساتھ ایک متوازی طاقت کھڑی کی۔ روایتی فوج کو ارتش کہا جاتا ہے، یہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، بری فوج ہے، بحریہ ہے، فضائیہ ہے، تینوں ہیں۔ اس کی تعداد جو اب تک بتائی جاتی ہے وہ 3 لاکھ کے قریب ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کا کردار روایتی ریاستی دفاع ہے اور جس طریقے سے مختلف ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری قوت بھی قائم ہے جسے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کہا جاتا ہے، IRGC۔ یہ ادارہ صرف فوجی نہیں، ایک وسیع نظام ہے۔ اس کے پاس میزائل پروگرام ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، خفیہ نیٹ ورک ہے، بیرونی آپریشنز کے لیے القدس فورس موجود ہے۔ سپاہ پاسداران کا مقصد صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ انقلاب کے نظام کو محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن ایران کے نظام کی تیسری لیئر بھی ہے جسے بسیج کہا جاتا ہے۔ یہ رضاکارانہ ملیشیا ہے جس کا نیٹ ورک پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ یونیورسٹیز سے لے کر محلوں اور مذہبی مراکز تک بسیج کے رضاکار موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کام بیرونی جنگ لڑنا نہیں ہے، داخلی استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ یوں ایران کا دفاعی ڈھانچہ 3 لیئرز کے اوپر قائم ہے، ایک سرحدوں کی حفاظت والا، دوسرا انقلاب کے نظریے کی حفاظت والا، تیسرا داخلی استحکام کی حفاظت والا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ایک لیئر کو نقصان پہنچے تو پورا نظام نہیں ٹوٹتا۔ ایران کی مزاحمتی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جغرافیے کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے مشرق وسطیٰ کے بڑے ممالک میں ہے۔ شمال میں البرز کا پہاڑی سلسلہ ہے،
جہاں دماوند جیسی بلند چوٹی موجود ہے اور مغرب میں زاگروس کے طویل پہاڑ ہیں جو قدرتی دفاعی دیوار کی طرح کام کرتے ہیں، مشرق میں دشت لوط اور دشت کویر جیسے وسیع صحرائیں جہاں فوجی نقل و حرکت آسان نہیں ہے، جنوب میں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے جو عالمی توانائی کی تجارت کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ جغرافیہ کسی بھی بیرونی فوج کے لیے آسان میدان فراہم نہیں کرتا۔ تو جنہوں نے تیاری کی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا؟ ایران کی دفاعی حکمت عملی براہ راست میدان جنگ کی بجائے طویل مزاحمت کے اوپر مبنی ہے۔ ایران کی اصل طاقت صرف فوجی یا جغرافیائی نہیں، تہذیبی بھی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سلطنت نے دنیا کی پہلی بڑی کثیر القومی سلطنت قائم کی تھی۔ سائرس اعظم کے دور سے لے کر ساسانی سلطنت تک ایران نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کیا۔ عربوں کی فتح، منگولوں کے حملے، کئی تباہ کن جنگوں کے باوجود ایرانی تہذیب اپنی زبان اور شناخت کے ساتھ قائم رہی۔ فارسی زبان، ادب اور ثقافت نے اس تسلسل کو برقرار رکھا۔ فردوسی کے شاہ نامہ نے ایرانی تاریخ کو ایک زندہ داستان کی شکل دی، اور یہی تہذیبی شعور جدید ایران کے قومی بیانیے کا حصہ ہے۔ اسی لیے جب بیرونی حملہ ہوتا ہے تو داخلی اختلافات وقتی طور پہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھیں وہاں کے لوگوں کی۔ ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے اگر اسے نہلانے کو گرم پانی میسر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اس نے یہ کہا کہ فلسطین کے بچوں کو گرم پانی میسر تھا۔ کیا میرا بچہ فلسطین کے بچوں سے مختلف ہے؟ کیا اس دنیا میں یہ نئے نظریے کے ساتھ ہے؟ اگر وہ زندگی گزار سکتے ہیں تو آج ہم بھی یہاں پر قائم رہ کے، ہم بھی مزاحمت کر کے ان کے لیے نئی زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ریاست کی بقا کا سوال صرف سیاسی نہیں، نظریاتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید حملوں کے باوجود ایران کا ریاستی ڈھانچہ مکمل طور پہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے ادارے فعال ہیں، اس کی فوجی قوت جواب دے رہی ہے، اس کا سیاسی نظام برقرار ہے، اس کے عوام متحد ہیں، اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ریاستیں زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں جنہوں نے اپنے دفاع کو صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے سماجی، نظریاتی اور تاریخی بنیادوں پر استوار کیا۔ ایران کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بھی یہی زاویہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بمباری کسی ملک کے شہروں کو تباہ کر سکتی ہے، تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن وہ ریاستیں جن کی بنیاد صرف عمارتوں پر نہیں، ایک گہرے نظام اور تاریخی شعور پہ کھڑی ہو، انہیں گرانا آسان نہیں ہوتا، اور وہی نظام نئی دنیا میں خامنائی کے نظریے کے باعث زندہ ہے۔ اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ شاید خامنائی زندہ ہے، یا شاید ان کا نظریہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔